کہ آپ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. کیوں؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اب تک کی عبادت سے نبی کی اطاعت پر، اللہ کے رسول کی اطاعت پر کون کون آیا ہے، اور کون یہ کہتا ہے کہ نہیں پہلا قبلہ درست تھا اسی پہ رہنا چاہیے. ہم نے چھٹائی کے لیے حکم دیا ہے. ما جعلنا القبلة علیہ الا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبیہ. ہم پلٹنے والوں کو بھی جاننا چاہتے ہیں، چھٹائی کرنا چاہتے ہیں، اور اطاعت کرنے والوں کو بھی جاننا چاہتے ہیں، ان کو الگ کرنا چاہتے ہیں. یہ حکم آیا نماز کے دوران کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف. آپ پلٹے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ سب پلٹ گئے. حکم ہے. میں نے عرض کیا کہ حکم آئے گا معمول کے خلاف، حکم آئے گا معمول کے خلاف، کیونکہ نبی کی بعثت اطاعت کے لیے ہے. یہاں حکم آیا ہے معمول کے خلاف. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے لوگ تھے جن کو اللہ نے سفہا کہا ہے قرآن میں، کہ سفہا بے وقل احمق قسم کے لوگ ہیں جو یہ سوال کھڑا کریں گے کہ یہ قبلہ کیوں بدلا گیا. یہود کہتے تھے کہ قبلہ کیوں بدلا، ہمارا قبلہ کیوں چھوڑا. کفار کہتے تھے کہ ہمارا قبلہ کیوں اختیار کیا جب ہمارا مذہب اختیار نہیں کرتے. منافقین معترض ہوتے تھے، انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی، جس طرح تھوڑا ہوتا رہتا ہے ایسے اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اس طرح عبادت ہو رہی تھی ہوتی رہتی، تو اس کو بدلا کیوں ہے. میں نے عرض کیا کہ ایک امتحان یہ ہے، ہم حکم دیں گے معمول کے خلاف. اس لیے آپ غور کریں گے کہ صحابہ کرام کی، اپنے خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا وہ بر وقت حکم کو پورا کرنے میں ہوا کرتا تھا، حالانکہ وہ احکام ان کے معمول کے خلاف، ان کے جذبے کے خلاف، ان کی چاہت کے خلاف ہوا کرتے تھے. اس کی مثال یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات یہ ہے کہ ہم حکم دیں گے وہ آپ کے کہیں معمول کے خلاف ہوگا، کہیں جذبے کے خلاف ہوگا، اور کہیں آپ کی حیثیت کے خلاف ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کو پکڑا جو تمام مدینہ منورہ میں اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور باپ کی خدمت کرنے والے تھے. فرمائے جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لو. سیدھا حکم، نہ کوئی وجہ بتلائی، نہ کوئی ترغیب دی کہ ہم آپ کو حکم دینا چاہتے ہیں، آپ پورا کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، نہیں. نہ کوئی ترغیب، نہ کوئی وجہ. روایت میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لو. وہ صحابی دوڑے فوراً، میں کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کا حکم ہے باپ کا سر کاٹنے کا. میں یہاں ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت ہم سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ، ورنہ ہمیں اس لیے نہیں بھیجا گیا. ہمیں تو رشتوں کو توڑنے کے لیے اور رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم رشتے توڑیں. فرمایا ہم دیکھنا چاہتے ہیں محبت ہم سے زیادہ باپ سے زیادہ. میں عرض کرتا ہوں شریعت میں ایک شکار کی شکل ہے کلب معلم سدائے ہوئے کتوں کے ذریعے. شریعت کہتی ہے کہ 3 شرطیں ہیں تو ان کا شکار آپ کے لیے حلال ہو سکتا ہے. پہلی شرط کہ آپ بسم اللہ پڑھیں، آمدن نہ چھوڑیں. دوسری شرط کہ کتا شکار میں سے نہ کھائے بلکہ شکار لا کر مالک کو دے تو حلال ہے. یہ شرط بھی آسان ہے. تیسری شرط بڑی مشکل ہے کہ جب یہ کتا چھوڑا جائے شکار کی طرف اور یہ شکار کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہے اور مالک اس کو روکے
تو یہ مالک کے اشارے پر رک جائے تب بھی اس کا شکار حلال ہے، اور اگر یہ اپنی چاہت سے شکار پر حملہ کر لیتا ہے، مالک کے روکنے سے رکتا نہیں ہے، تو اس کا شکار آپ کے لیے حلال ہے۔ آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ اگر ایک کتا جو تمام مخلوق میں سب سے رذیل سمجھا جاتا ہے، اگر وہ اطاعت پر نہیں تو اس کا شکار قابل قبول نہیں، تو انسان اصل مخلوقات ہے، اس کا اگر اقدام اور اس کا کوئی عمل اگر وہ حکم کے خلاف ہو رہا ہے تو پھر وہ قابل قبول کیسے ہو؟ غور کرنے کی۔ تو میں نے عرض کیا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ احکام آئیں گے بالکل یعنی معمول کے خلاف، کہیں حکم آئے گا حالات کے سخت خلاف۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام سفر میں تھے، غلہ ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، غلہ ختم ہو گیا۔ صحابہ کو خیال یہ ہوا کہ بھوک تو برداشت ہو نہیں سکتی، پیدل چلنا آسان ہے، یہ سواری پر باری باری سوار ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس زمانے میں گدھے ہوتے تھے اور پالتو گدھے حلال تھے اس وقت تک، پالتو گدھے حلال تھے اس وقت تک۔ گدھا ذبح کیا، حلال گوشت، بھوک کی شدت، کھانے کے لیے کچھ نہیں، سفر میں ہے، گدھا ذبح کیا، گوشت تیار ہوا، صحابہ دیکھ رہے تیار ہونے کو ہے گوشت۔ آپ بتائیے ایک بھوکے آدمی کو کتنا انتظار ہوتا ہے کھانا تیار ہونے کا۔ جب کھانا بالکل تیار ہونے کو ہوا، روایت میں ہے گوشت گلنے کے قریب تھا، تیار ہونے کے قریب تھا، اچانک حکم آ گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو جا کر صحابہ میں کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا۔ حکم آیا، صحابہ نے بھری بھری ہانڈیاں گوشت کی وہ ساری الٹ دی زمین پر، دیکھا کہ نہیں حکم آ گیا ہے کہ اللہ نے گدھے گوشت کو حرام کر دیا ہے۔ یہاں کسی تعویل کی گنجائش نہ کسی۔ میں تو آج کیا کرتا ہوں کہ اس زمانے کے مسلمان تعویلات کر کے تعبیرات کے زور کو ختم کر دیتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ تمہاری تعویلات نے تعبیرات کے زور کو ختم کر دیا ہے، ورنہ دور اسلام میں تعویلات نہیں ہوا کرتی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ تعویل کرنا حکم سے جان بچانا ہے اور تعویل سے بچنا حکم پر جان کھپانا ہے۔ وہ تعویل کر کے حکم سے جان بچاتے نہیں تھے۔ ہاں امام غزالی نے بتایا کہ تعبیرات کے زور کو ختم کر دیا۔ آپ تعویل کریں گے تو جو حکم کا زور ہے، اور جو عبرت کا اثر ہے وہ تعبیرات سے ختم ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ نے حکم پورا کیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود ساری ڈیگچیاں الٹتی گئیں زمین پر، بلکہ یہاں تک بھی ہوا قوم سمود کی بستی سے گزرتے ہوئے فرمایا صحابہ سے کہ کیا تم نے ان کے کنویں سے پانی تو نہیں لیا؟ حالانکہ کون سا زمانہ تھا قوم سمود کا، آپ کے ان کے زمانے کے درمیان لمبا فاصلہ ہے، لیکن آپ اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم نے قوم سمود کی بستی سے گزرتے ہوئے ان کے کنویں سے پانی تو نہیں استعمال کیا؟ صحابہ نے کیا کہ ہاں پانی لیا تھا آٹا گوندھنے کے لیے۔ فرمایا جو آٹا قوم سمود کی بستی کے کنویں کے پانی سے گوندھا گیا ہے، اس آٹے کو اونٹوں کو کھلا دیا جائے، تم استعمال مت کرو۔ حالانکہ اس زمانے سے لے کے آپ کے زمانے تک کتنا پانی کو سے نکال لیا گیا ہوگا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس زمانے کا مسلمان تو غیروں کے ساتھ حرام کھانے میں شریک ہو گیا ہے، اور وہاں اپنے صحابہ کو آپ
قوم سمود کی بستی کے کنویں کے پانی سے بھی اتنی بڑی مدت کے بعد بچانا چاہتے ہیں کہ تم وہ پانی استعمال نہ کرو جو پانی نے استعمال کیا تھا. اس کا اثر تمہاری عبادات پر، تمہارے معاشرے پر، تمہارے اخلاق پر، تمہارے معاملات پر اس کا اثر پڑے گا. کہاں اس زمانے مسلمان وہ غیروں کے ساتھ ان کے معاشرے میں شریک ہے، اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان کے زمانے کے کنویں کا پانی استعمال کرنے سے بھی روک دیا. غور کرنے کی چیزیں آپ کو یاد ہوگی کہ جو یقین رکھتے ہیں غیب پر اور حکم پورا کرتے ہیں حالات کے خلاف، وعدے ان کے لیے پورے ہوتے ہیں. اس لیے کہ میں عرض کرنا ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام کے ساتھ غیبی مددوں کے بیان کرنے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ایمان کا کمال ہے. میری بات بہت توجہ جاتی ہے. یہ اصلاح ضروری ہے ہر کام کرنے والے کی، کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ ظاہر کے خلاف مددوں کو اور ظاہر غیب اور غیبی نصرتوں کو ان کے ایمان کا اثر اور ان کے ایمان کا کمال سمجھتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کام کرنے والوں کی اجتماعی غلطی ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے. یہ سوچ اور یہ فکر ہمیں اس طرف لے جا رہی ہے کہ اگر اسباب کے بغیر کام بنتا ہے تو ایمان ہے، اسباب کے بغیر کام نہیں بنتا ہے ہمارے پاس ایمان نہیں. اگر آسمان سے کھانے تیار اترتے ہیں تو ایمان ہے، اور اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تمہارا ایمان بنا نہیں. اگر تم سمندر پر گھوڑے دوڑا تو تمہارا ایمان ہے، اور اگر تم یہ نہیں کرتے تمہارا ایمان نہیں. مجھے اس بات پر حیرت ہے، مجھے حیرت ہے کہ لوگ صحابہ کرام کے ساتھ ان کی غیبی مددوں کو ان کے ایمان کا کمال سمجھتے ہیں. مجھے اس غلطی پر حیرت ہے. آپ سب سے کہو یہ بات سمجھ لو. مجھے اس غلطی پر حیرت ہے کہ لوگ غیبی مددوں کو اور غیبی نصرتوں کو صحابہ کے ایمان کا کمال سمجھتے ہیں. اور اس زمانے میں بعض کام کرنے والے وہ اس سوچے پڑ گئے ہیں کہ ہمارا ایسا ایمان کیسے بنے گا کہ ہمارے ساتھ وہ جو صحابہ کے ساتھ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ موعود کو مقصود بنانے والی غلطی ہے یہ. حالانکہ ایمان کا منتہا، ایمان کا مقتضی ظاہر کے خلاف ضروریات کا پورا ہونا نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایمان کا تقاضا اور ایمان کی انتہا اور ایمان کا درجہ وہ ضروریات کا پورا نہ ہونا ہے، نہ کہ ظاہر کے خلاف ضروریات کا پورا ہونے کو آدمی ایمان سمجھے. میری بات توجہ چاہتی ہے. اس مغالطے میں، اس غلطی میں لوگ پڑ گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا کمال یہ ہے اور ایمان کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظاہر کے خلاف وہ مددیں ہونے لگیں جو صحابہ کے ساتھ ہوا کرتی تھی. میں کہتا ہوں سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی چوک ہے، اور میں کہتا ہوں کہ تیری مومن کو مقصد سے غافل کرنے والی غلطی ہے. مقصد سے غافل کرنے والی غلطی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اب کام کرنے والوں میں ایمان کا کمال یہ بن گیا ہے. حالانکہ سمجھنا یہ چاہیے کہ صحابہ کرام کے ساتھ
ظاہر کے خلاف جو مددیں ہیں وہ ان کے ایمان کا کمال نہیں ہے، وہ ان کی اطاعت کا کمال ہے۔ میری بات توجہ جائے، یقین کی بنیاد پر جو قدم اٹھایا ہے عملاً، اس عمل کا بدلہ ہے یہ دنیا میں، آخرت میں جنتوں کی شکل میں ہوگا۔ اس لیے میں نے صاف ثبت کر دیا ہے کہ ایمان کا منتہا ایمان کا مقتضا، ایمان کا تقاضا بھی یہ نہیں ہے، ایمان کا کمال بھی یہ نہیں ہے۔ ایسے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے ساتھ کوئی معجزہ نہیں ہوا، ایسے بے شمار اولیاء اللہ دنیا سے گزرے ہیں جن کے کی کوئی کرامت کبھی ظاہر نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ نہ کرامت اولیاء موضوع ولایت ہے، نہ معجزات موضوع نبوت ہے۔ بلکہ یہاں تک میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے اور وہ متبع سنت نہیں ہے تو جادوگر ہے، کیونکہ جادوگر سے بھی ظاہر کے خلاف، ظاہر ہے جادوگر ہے اب ظاہر کے خلاف ہوتا ہے۔ ظاہر کے خلاف ہونا یہ کوئی ولایت کی علامت نہیں ہے، ولایت کی علامت اتباع سنت ہے۔ اگرچہ کوئی کرامت پوری زندگی میں ولی سے ظاہر نہ ہو، دکان کرتا ہو، کما کر کھاتا ہو، جو چاہے کرتا ہو، میں کہتا ہوں ولی کی پوری زندگی میں کوئی ایک کرامت ظاہر نہ ہو، اگر وہ متبع سنت ہے تو ولی ہے، اور اگر متبع سنت نہیں ہے اور کرامت ظاہر ہوئی ہے تو جادوگر ہے، ولی نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو صحابہ کی ساتھ غیب حضرتوں کو بیان کرتے ہیں نا، یہ ان کے ایمان کا کمال نہیں ہے۔ ایمان کا کمال کمال اطاعت ہے، اور کمال اطاعت پر یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ شرط یہ ہے یعبدون لا یشرکون بہ شیئا۔ اس آیت کو آپ پڑھیں تو مسلمان کو دنیا میں تمکن، اقتدار، برکتیں سب کچھ جو حاصل ہوں گی وہ اطاعت پر حاصل ہوگی۔ صرف یقین کرنا ہے، وعدوں کے یقین سے وعدے پورے نہیں ہوتے، بلکہ حکم کو ماحول، ظاہر، طبیعت، حالات، جذبات، ان سب کے خلاف حکم کے پورا کرنے پر وعدے پورے ہوتے نہیں۔ ورنہ اس مخمصے میں لوگ پڑھ چکے ہیں کہ میاں یقین کرو گے تو وعدہ پورا ہوگا، یقین نہیں کرو گے تو وعدہ پورا ہوگا۔ عمل ہے نہیں، عمل تو ہے نہیں۔ جب عمل نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، جب ایمان نہیں ہے تو وہ کون سے وعدے ہیں جن کا یقین کرنے سے ظاہر کی خلاف مدد نازل ہو جائیں؟ میری سمجھ سے بات، میری سمجھ سے سب سے کہہ رہا ہوں، یہاں تک کہ اسباب کے ترک کرنے پر آ جائیں گے، اسباب کے ترک کرنے کی دعوت دیں گے کہ توکل کرو۔ توکل کیا توکل؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کا حکم پورا کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اپنے وعدے کو شکلوں کے بغیر پورا کر دیں، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اس لیے عمل چھوڑ کر توکل کا تو اور اطاعت چھوڑ کر توکل کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو میں یہاں سے کہا کرتا ہوں کہ اسباب کے اختیار کرنا توکل کے مطابق ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے، میں کہتا ہوں اسباب کے اختیار کرنا عین توکل ہے۔ اسباب اختیار کرنا عین توکل ہے، آپ اس کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں عین توکل ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اختیار کرنا مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے اور مخلوق سے استغنا کو ظاہر کرنے کے لیے،
اور یہ حدیث میں اور قرآن میں کھول کر کے دیا گیا کہ جو حاجت مخلوق سے چھپائے گا ہم اس کو مخلوق سے مستغنی کر دیں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی توکل کو، اگر کوئی تسبب کا اسباب اختیار کرنے کے توکل کے خلاف سمجھتا ہے تو وہ انبیاء، صحابہ، اولیاء سب کے ایمان کا انکار کرتا ہے۔ جن میں کے پاس ایمان نہیں تھا جنہوں نے اسباب اختیار کیا۔ ایمان سبب کا مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی شکل کو عمل کے مقابلے میں لے آئے، جہاں آدمی شکل کو عمل کے مقابلے میں لے آئے اور عمل کو چھوڑ کر شکل کو اختیار کر لے، وہاں کہا جائے گا کہ اس میں توکل نہیں۔ اور جہاں آدمی عمل کے مقابلے میں شکل کو چھوڑ دے اور عمل کو مقدم کر لے، وہاں کہا جائے گا کہ ہاں اس میں توکل ہے۔ توکل ترک اسباب نہیں ہے، بلکہ توکل عمل کو سبب پر مقدم کرنا ہے۔ یہ عمل کرنا۔ تو وعدے صرف ایمان سے پورے ہو جائیں گے؟ میں نہیں مانتا۔ ہمیں کہیں اس کی کوئی دلیل ملتی نہیں قرآن حدیث میں کہ یقین کرو وعدے پورے ہو جائیں گے۔ اس لیے اصولی بات یہ ہے کہ وعدے حکموں کے ساتھ، قدرت وعدوں کے ساتھ، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں۔ تم وعدوں کے یقین پر عمل کو مقدم کرو، ہم وعدے پورے کریں گے۔ اور تم وعدوں کا یقین کرو اور عمل نہ کرو، تم وعدوں پر یقین کرنے میں سچے نہیں کہلاؤ گے۔ اس لیے قرآن ہی کہتا ہے کہ صحابہ کے وعدوں کا یقین کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے حکم پورا کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ تیسری چیز جو یاد کرنی ہے وہ ہے کہ داعی کی نظر انتہا پر ہوتی ہے۔ کیا حالات چل رہے ہیں، کیا جو ہے لوگوں میں دین کا استقبال نہیں ہے، مشکلات ہیں، اس کو نہیں دیکھتا ہوں۔ داعی کی نظر انتہا پر ہوتی ہے، چاہے معاملہ کتنا بھی ابتدائی ہو، لیکن داعی کی نظر انتہا پر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ تنہا ہیں، قبیلہ خیبر اپنے آپ کو آپ پیش کر رہے ہیں، میں یؤمنی میں ینصرنی میں یمنعنی روایتوں میں، کون مجھے ٹھکانہ دے، کون مجھے پناہ دے۔ کوئی قبیلہ آپ کو لینے کو تیار نہیں ہے۔ میں چلے جاتا ہوں کہ وعدوں کا یقین ایسا تھا کہ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں دین پر، وہ وعدے پورے ہوں گے، لیکن لوگوں کا اعراض اور لوگوں کا انکار وہ کام کرنے والوں کو شک میں نہیں ڈالتا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، حالات تو نہیں ہے۔ چنانچہ آپ ابتدائی نبوت میں جب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، آپ نے قبیلوں سے ملاقاتیں کرتے کرتے بکر بن وائل سے آپ نے ملاقات کی۔ یہ بہت بڑا قبیلہ تھا۔ پوچھا تمہاری تعداد؟ کہ ہم تعداد میں ریت کے ذرات کی طرح ہے۔ فرمایا تم مجھے ساتھ لے چلو، تم مجھے ٹھکانہ دے دو تاکہ میں اللہ کی بات پہنچا سکوں، اپنے ساتھ مجھے لے چلو۔ جی ہاں، دیکھو آدمی اپنا وطن چھوڑنے کو، اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار ہے۔ اگر کہیں کوئی موقع مل جائے بات کہنے کا تو میں ہر کام کے لیے تیار ہوں، تو مجھے لے چلو اپنے ساتھ۔ بکر بن وائل بڑا قبیلہ تھا، انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ ہم فارس کے ماتحت ہیں۔ فارس بڑا ظالم بادشاہ ہے، وہ کسی کے گناہ کو معاف نہیں کرتا، کسی کا عذر کو قبول نہیں کرتا۔ اگر آپ کو ہم لے گئے اپنے ساتھ تو ہمیں فارس کا خوف ہے۔
آپ نے کیا فرمایا جواب میں؟ آپ نے فرمایا جواب میں، اے بکر بن وائل، میں تم سے کہتا ہوں آج اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو تو میں تم سے آج کہتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہو. ان کو شاید نماز کے بعد کی تصحیحات زیادہ ضروری بھی نہیں سمجھتے، اور آپ یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ان کفار کو بتا رہے ہیں جو فارس کے ڈر سے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے سے معذرت کر رہے ہیں. اگر تم یہ کہو تو میں تم سے کہتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہوں گی، ان کی اولاد تمہاری غلام، جس کے ڈر سے تم مجھے لے جانے سے معذرت کر رہے ہو، میں تمہیں وہ کام بتاتا ہوں کہ تم اس سے ڈرتے ہو، اس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہو، تمہاری باندیاں، اور ان کی اولاد تمہاری غلام. آگے چلو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکل رہے تھے، آپ ڈرے ہوئے تھے، آپ کا پیچھا کیا گیا آپ کو پکڑنے کے لیے. سراقہ بن مالک آپ کے قریب تک پہنچ گیا. فرمایا سراقہ میں تم سے آج کہتا ہوں، میں تم سے آج کہتا ہوں کہ اگر زندہ رہ گئے تو کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. سراقہ کہتے ہیں میں خود زمان میں شریک تھا، ان کو ہاتھوں میں ڈال کر میں نے آپ کے وعدے کو دیکھ لیا کہ وعدے پر آئے. میں نے عرض کیا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں ان یقین کرنے والوں کے لیے جو حالات کی وجہ سے نہ حکم چھوڑتے ہیں، نہ عبادت چھوڑتے ہیں، نہ دعوت چھوڑتے ہیں، نہ کوئی حکم نہ کوئی عمل چھوڑتے ہیں. ان کے لیے وعدے پورے ہوتے ہیں. تو میرے بزرگ دوستوں عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ محنت، یہ رفع حرکت، یہ واقعی اپنے ایمان کو اس کمال تک پہنچانے کے لیے ہے جس کمال ایمان پر اطاعت ہوتی ہے اور جس کمال اطاعت سے وعدے پورے ہوتے ہیں. اسے ہماری صفحہ مدد ہے، اس کام کو کوئی نام رکھتا ہے تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر امر معروف نہی منکر کہ یہ دو فریضے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ سنت پر آ جائیں، دیکھیں میں تو اس بات سے سب دکھ ہے اور شکایت ہے کہ تعلیم اور دعوت جو نبی کی بعثت کے دو بنیادی فریضے ہیں، تعلیم اور دعوت، جو نبی کی بعثت کے دو بنیادی فریضے ہیں، تعلیم اور دعوت، میں عالمی سطح پر کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں فریضے سنت سے ہٹ گئے ہیں. اس لیے تعلیم سنت سے ہٹی ہے، تربیت نہیں ہے، اور دعوت سنت سے ہٹی ہے، اس لیے ایمان نہیں. ایمان میں کمال اور تعلیم کا کمال، یہ دونوں چیزیں اس وقت عالمی سطح پر سنت سے ہٹی ہیں. کیونکہ دعوت اور تعلیم، علم سکھلانا اور دعوت دینا، یہ دو ایسے فریضے ہیں کہ اگر ان دو فریضوں کو نماز کی طرح اپنے بدن کو استعمال نہیں کیا گیا ان کے لیے، تو میں کہتا ہوں کوئی کتاب، کوئی رسالہ، کوئی آلہ، کوئی ذریعہ اس دعوت و تعلیم کی ذمہ داری کے ادا کرنے کے لیے وہ بدن کا متبادل نہیں بن سکتا. اگر ان دو فریضوں کو ادا کرنے کے لیے اپنے جسم کا کوئی متبادل دیکھا گیا تو یہ سارے متبادل خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بے اثر ہوں گے، نہ ان سے تربیت ہوگی، نہ ہدایت ہوگی، نہ ایمان کی تکمیل ہوگی. کچھ نہیں. دعوت اور تعلیم یہ دو ایسے فریضے ہیں کہ جو
نماز کی طرح بدن کے استعمال سے ہی یہ فریضے ادا ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح عبادت کے ادا کرنے کے لیے بدن کا متبادل نہیں، اس طرح دعوت اور تعلیم کے لیے بھی بدن کا کوئی متبادل نہیں. یہ ہم کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے، میں نہیں کہتا، علماء نے لکھا ہے کہ دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ عبادات سے بھی ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. ابھی تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو جو بات علماء حق سے ملتی ہے اس کو نقل کرتا ہے. مولانا بدر عالم میر رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین بلکہ استاد المحدثین ہیں. وہ لکھتے ہیں ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں. یہ علماء کے سمجھنے کی بات. وہ لکھتے ہیں ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں. ترجمان السنہ حدیث کی وہ کتاب ہے کہ واقعی اس جیسی کتاب کوئی نہیں ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی شخص نمازیں اتنی پڑھے کہ اس کی پیشانی پر سیاہ نشان پڑ جائے، روزے اتنے رکھے نفلی کہ اس کے ہونٹوں پر خشکی جم جائے، زکوٰۃ وقت پر پوری صحیح ادا کر دے. میں لکھتے ہیں اسلام میں یہ ایمان کی علامت قرار نہیں دیا. اسلام میں یہ ایمان کی علامت قرار نہیں دیا. اتنی نمازیں پڑھے کہ پیشانی پر سیاہ نشان پڑ جائے، اتنے روزے رکھتا ہو کہ ہونٹوں پر خشکی جم جائے، زکوٰۃ پر وقت ادا کر دے. مولانا فرماتے ہیں کہ اسلام میں ایمان کی علامت اس کو قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اسلام میں ایمان کی علامت اسے قرار دیا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو معروفات پر خود آمادہ کرے اور لوگوں کو منکرات سے نکالے. فرماتے ہیں کہ ان دو فریضوں کا ادا کرنا، امر معروف و نہی عن منکر، ان دو فریضوں کا ادا کرنا یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. اور اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. معلوم ہوتا ہے کہ ایمان باللہ کا سب سے گہرا ربط ان دو فریضوں کو اپنی ذات سے ادا کرنے پر موقوف ہے. ایمان باللہ کا رب ان دو فریضوں کے ادا کرنے سے، ایمان باللہ کا رب ان دو فریضوں کے ادا کرنے، ایمان باللہ، ایمان کا کمال ان دو فریضوں کے ادا کرنے میں، امر معروف اور نہی عن منکر. یہی ہمارے گشت کا اور نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے کہ لوگوں کو معروفات پر آمادہ کر کے منکر کے ماحول سے بچا لینا، نکال لانا. بلکہ میں یہاں تک عرض کر رہا تھا ساتھیوں سے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گشت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا تو نہ کوئی غلو ہے، نہ کوئی حد سے تجاوز کی ہوئی بات ہے، بلکہ ہمیں معلوم نہیں ہے نا کہ گشت کا موضوع کیا ہے. گشت کا موضوع امر معروف اور نہی عن منکر ہے. جب ان دو فریضوں کا موضوع گشت ہے اور یہ دو فریضے ادا کرنے اپنی ذات سے ایمان باللہ کے لیے ضروری ہیں، تو پھر گشت کے بغیر ایمان کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ضرورت ایک مسلمان کو ایمان کی ہے وہ ضرورت گشت کی ہے، اس لیے کہ گشت اور ملاقاتیں اس مقصد کے لیے کہ میں اپنی ذات سے امر معروف کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے گشت کر رہا ہوں، اپنی ذات سے لوگوں کو منکرات سے بچانے کے لیے گشت کر رہا ہوں. یہ دو مقصد میرے اپنے گشت کے لیے ہیں اور مجھے اپنے گشت کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ مجھے ایمان کی ضرورت ہے، مجھے ایمان چاہیے.
یہ لکھا مولانا نے ترجمان السنہ کی کسی ہمارے یہاں کی طباعت ہے. اس میں تفصیل سے لکھا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے آگے کہ وہ سارے اعمال خیر، ذکر کے، تلاوت کے، تہجد کے، عبادت کے، روزے کے، نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے، سارے اعمال خیر جن کے کرنے سے ایک آدمی کی اپنی ذاتی اصلاح ہو جاتی ہو، وہ بھی ایمان کی تسلیم کے لیے کافی نہیں ہے جب تک مجموعے کی اصلاح نہ کی جاتی. اپنے ایمان کا کمال مجموعے کی اصلاح پر ہے، اپنے ایمان کا کمال اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش میں نہیں. یہ اگر کوئی آنکھ کھول کے پڑھے دیکھے کہ اپنے ایمان کا کمال مجموعے کی اصلاح پر ہے، اپنے ایمان کا کمال اپنے انفرادی اعمال پر نہیں ہے. یہ لکھا ہے کہ وہ تمام اعمال خیر جن کے کرنے سے اپنے نفس کی اصلاح ہو، وہ ایمان کے کمال کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے کمال کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام کرو جس سے مجموعی کی اصلاح ہے. صاف بات ہے. اس لیے اگر کوئی شخص اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کو کافی سمجھتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں. اسی لیے مولانا صاحب کا ملفوظ ہے، میری بات یاد رکھنا، مولانا کا ملفوظ ہے کہ جہاں انبیاء والی محنت ہوگی وہاں صلحہ تیار ہوگا. جہاں وہاں صلح تیار. انبیاء کی محنت کے 3 میدان ہیں. انبیاء کی محنت سب کی ایک ہے، محنت سب کی مشترک ہے، لیکن میدان مختلف ہے. میدان مختلف، اپنی ذات میدان تو صالحین کا میدان ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں. اپنی قوم، اپنا قبیلہ، اپنی زبان والے اگر میدان محنت ہے، اپنی بستی میدان محنت ہے تو انبیاء کی محنت ہے. اس یہاں تک فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میدان محنت ہے، ساری کی ساری امت اور ساری انسانیت اور سارا عالم، فرماتے تھے کہ جس طرح آپ کی آمد نے آپ انبیاء سابقین کی شریعت کو منسوخ کیا ہے، اس طرح آپ کی آمد نے انبیاء سابقین کے طریقۂ دعوت اور میدان محنت کو منسوخ کیا ہے. میرے دوست آج تو بات کے خلاصہ ہی ہوگا کہ ایسا ایمان بننے کے لیے وہ طریقے دعوت چاہیے. لیکن اس وقت خود کام کرنے والے وہ ان آلات اور ذرائع میں پھنس گئے ہیں جن کو مولانا اثار رحمۃ اللہ علیہ قلم سے لکھنے کو بھی یہ فرماتے تھے کہ یہ تیمم کا درجہ رکھتا ہے تبلیغ میں، اور تیمم باطل ہو جاتا ہے اگر پانی موجود ہے. قلم سے لکھنے کو قلم سے لکھنے کو تیمم کا درجہ دیتے ہیں. اگر کوئی شدید ضرورت پیش آ جائے کسی بات کو کہیں پہنچانے کی اور جانے کا کسی کا انتظام نہ ہو بر وقت، تو آپ خط لکھ سکتے ہیں. یہ تک محفوظ ہے کہ خط و کتابت تبلیغ میں کہ وہ ایسی اضطراری کیفیت کے موقع پر ہے کہ جب تیمم آدمی مجبور ہو جائے، نماز قضا ہو رہی ہے اور ادا کرنی ہے اور پانی ہے نہیں، کیسے ہی کرنا، یا بیماری ہے، صحت کے ساتھ ساتھ تیمم باطل ہو جائے گا. امام اوزاعی حضرت یہاں تک فرماتے ہیں کہ حدیثوں کو لکھا مت کرو ورنہ ان کا وقار، ان کا نور جاتا رہے گا. اور اب عقلیں ماری گئی ہیں
کہ آلات باطل دین کی اشاعت کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں. اب عقل ہماری اس کو میں نے کہا تھا کہ دعوت اور تعلیم یہ دونوں چیزیں سنت سے ہٹ گئی. حالانکہ یہ دونوں چیزیں عبادت کی طرح اپنے بدن سے استعمال، اپنے بدن کے استعمال سے ادا ہو سکتی ہیں. ہم نے عرض کیا کہ خروج کام کا قوام ہے اور دین کی دعوت کی امت تک پہنچانے کا نقل و حرکت کے علاوہ ہمیں کوئی ذریعہ ملتا نہیں، کوئی ذریعہ. سارے ذرائع خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بے اجر بھی ہے، بے اثر بھی ہے، کچھ نہیں. ہاں آپ کو جا کر پیغام پہنچائیے. جس طرح آپ بدن کے استعمال سے نماز ادا کرتے ہیں، اس طرح بدن کے استعمال سے دعوت کے فریضے کو ادا کیجیے. جس طرح آپ بدن کے استعمال سے نماز ادا کرتے ہیں، اس طرح بدن کے استعمال سے تعلیم دیجیے. دعوت اور تعلیم اختلاط چاہتی ہے، کیونکہ اللہ نے تذکیر کا سبب انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو بنایا نہیں. کتابیں نہ مذکر ہیں، نہ معلم ہیں، نہ مربی ہیں، نہ مزکی ہیں، کچھ بھی نہیں. نہ تزکیہ، نہ تذکیر، نہ تعلیم، نہ تربیت. کتاب میں کچھ نہیں. تذکیر کا سبب انسان کو بنایا، تعلیم کا سبب انسان کو بنایا، دعوت کا سبب انسان کو بنایا، تربیت کا سبب اللہ نے انسان کو بنایا. لیکن اب مزاج یہ بن گیا لوگوں کا کہ وہ عملی سرمایہ انسان وہ استعمال ہو دنیا کے لیے اور آلات اور ذرائع استعمال ہو دین کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ہدایت کا راستہ نہیں، یہ کوئی ہدایت کا. اور لوگ خوش ہیں اور اتنی محبت ہو گئی ہے رواج سے کہ اگر یہ بات کہی جائے تو مخالفت کرتے ہیں. کیا حضرت میں فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر تم رائے پر چلو گے تو تم سنت کے دشمن ہو جاؤ گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں رواج سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اب سنت کی مخالفت ہے اور رواجی طریقوں سے محبت ہے. دین کی باتوں کے پھیلانے کا خود پھرنے کے سوا کوئی ذریعہ مسنون نہیں ہے. دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے خود پھرنے کے علاوہ اور کوئی ذریعہ مسنون نہیں. یہ پکی بات ہے، یہ پکی. پیچھے کے رواجی طریقوں میں سہولتیں ہیں، سنت کے طریقوں میں مجاہدے ہیں، اور مجاہدے میں ہدایت کا وعدہ ہے، سہولت پر ہدایت کا وعدہ کہیں نہیں. یہ جب نے عرض کیا کہ اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کر کرو، اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کر کہ نکلنا اللہ کا امر ہے. اور یہی میں نے عرض کر دیا کہ اس طرح دعوت کا پہنچانا امت تک اور امت کو دعوت کے عمل کے ماحول میں لانا، یہی اس امت کے ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. اور جب کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں کہ صرف یہی واحد ایک سبب ہے اس امت کے افضل امت ہونے کا، ورنہ یہ امت خیر امت نہیں ہو سکتی دعوت کے بعد. عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی صحبت میں رہ کر یہ فرما رہے ہیں تو 15 سال کے بعد کا مسلمان بغیر دعوت کے افضل امت کیسے ہو جائے؟ عمر کا بولے آپ کی صحبت میں رہ کر اگر ہم سارے اعمال خیر کریں، دعوت نہ دیں تو ہم خیر امت نہیں ہو سکتے. تو 1500 سال کے بعد مسلمان کی افضل امت ہونا اس امت میں ہونا نہیں ہے. مسلمان کا خیر امت ہونا اس امت میں ہونا نہیں ہے، بلکہ اس امت میں رہ کر دعوت دینا اس کے افضل امت ہونے کی شرط ہے. اس امت میں ہونا افضل امت ہونا نہیں. یہ بات تو بالکل جانتے بھی نہیں. مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے خیر امت ہے کہ محمد محمدیہ میں، یہ بات نہیں، بلکہ اس امت میں ہونے خیر امت ہونے کے لیے دعوت شرط ہے. اگر آپ دعوت کریں تو آپ خیر امت ہیں، آپ دعوت میں نہیں ہیں تو آپ خیر امت نہیں. اور عمر کا بھی قول یہی ہے، ابو ہریرہ کا بھی قول یہی ہے. یہ میں کہا کرتا ہوں کہ اس طرح صبح شام غذا کی ضرورت ہے، اس طرح صبح شام انفرادی دعوت کی ضرورت ہے.
جو کچھ اعمال مسجد ہیں یہ تھے اس کا مقصد کے لیے کہ روزانہ ہر مسلمان کا اپنے بدن سے استعمال، وہ خود دوسروں کو دعوت دینے کے لیے اپنے بدن کا استعمال ہو، تاکہ اس سے ایمان کا کمال۔ اور نکلنا اس لیے ہے کہ نکلنے کے علاوہ امت تک دعوت سے پہنچانے کا کوئی ذریعہ مسلم نہیں ہے، میں عرض کر چکا ہوں تفصیل سے۔ اس لیے اس کے لیے ارادے فرماؤ، نیتیں فرماؤ۔ ہر سال 4 مہینے ماہانہ 10 دن، روزانہ 8 گھنٹے، یہ ہمارے کام کا نصاب ہے۔ اس تک تو پوری کی پوری امت اجتماعی طور پر اس پر خود بھی آنا ہے، امت کو بھی لانا ہے۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ تہائی پر آنا ہے آگے بڑھنے کے لیے۔